اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ حضرات، آپ کی خدمت میں جس آیہ مبارک کو پیش کیا اور اس کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اے رسول کہہ دیجئے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ ہم ان سے کوئی سوال نہیں کرتے ہیں آپ کی رسالت کے اجر کے بدلے میں، الا المودۃ فی القربى، کوئی اجر نہیں چاہتے ہیں سوائے اس کے کہ ہمارے جو قرابت دار ہیں ان سے مودت کی جائے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، خود امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ یہ قربہ سے مراد ہم ہیں۔ خود امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، خود امام علی بن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ ہم قرابت دار رسول ہیں۔ بہرحال حضرت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی مناسبت سے گفتگو کرنا ہے، لیکن انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ابھی ان کی اہل سنت حضرات کے کیا نظریات ہیں اور ان کے سلسلے میں ان کی نگاہوں میں آپ کی کیا اہمیت و منزلت ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی۔ بہرحال میں آپ کی خدمت میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ قربہ سے مراد واقعاً اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ آیت نازل ہوئی اور آپ سے پوچھا گیا کہ قرابت دار کون ہے، تو آپ نے فرمایا علی و فاطمۃ و ابناہما، علی ہیں، فاطمہ ہیں اور ان کے بیٹے ہیں۔ کہیں کے اوپر آیا ہے کہ علی و فاطمۃ و اولادہما، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرابت دار اگر کوئی ہو سکتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہ یا تو حضرت امیر المومنین جناب زہرا امام حسن امام حسین ہو سکتے ہیں، یا ان کے قرابت دار اگر اور کوئی ہو سکتے ہیں تو وہ امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولادیں ہیں وہ ہو سکتی ہیں۔ تو اب یہ قرابت دار رسول جو ہیں جن سے محبت کا حکم دیا گیا ہے، وہ ان میں سے اس سلسلے کی ایک کڑی حضرت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے، جن کی مناسبت سے گفتگو ہونا ہے، اور یہ مہینہ ان کی ولادت ابھی گزری، اب ان کی شہادت ان قریب ہے، اور ابھی آپ نے دیکھا کہ پہلی تاریخ سے، پہلی ذی القعدہ سے 11 تاریخ تک کی 11 کو ولادت تھی، تو عشرہ کرامت کے نام سے منایا گیا، یعنی اس میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی ولادت سے مناسبت سے اور حضرت امام علی بن موسیٰ رضی اللہ علیہ والسلام کی مناسبت سے گفتگو ہوئی۔ اب آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آج یہ تیسری گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں ہو رہی ہے، کہ جس میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اہل سنت حضرات اس قرابت دار رسول اور اس سلسلے کی 8ویں کڑی، سلسلہ امامت کی 8ویں کڑی اور سلسلہ عصمت کی 10ویں کڑی حضرت امام علی بن موسیٰ رضی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کتب اہل سنت سے جو چیزیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے اور ان کے حوالے سے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، وہ یہ کہ میرے مولا حضرت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام واقعاً قرابت دار رسول ہیں، واقعاً یہ وہ ہیں کہ جن سے محبت کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے، اور قرآن میں ان کی محبت کا حکم ہی نہیں دیا ہے، بلکہ تمام کائنات میں جو چیزیں بھی اللہ نے خلق فرمائی وہ سب ان کے تابع ہیں، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ تشیع ہے کہ ہمارے جو یہ سلسلہ عصمت کی 8ویں کڑی اور امامت کی سلسلہ عصمت کی 10ویں کڑی اور امامت کی 8ویں کڑی حضرت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام ہیں، وہ امام وقت اپنے دور کے، اور امام جو ہوتا ہے اس کے لیے یہ ہے کہ امام خدا بند کریم کا نمائندہ ہوتا ہے زمین پر، اور امام خدا کا نمائندہ تو ہوتا ہے، خدا کی حجت تو ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امام کو کائنات کا ہر علم عطا فرمایا ہوتا ہے خدا بند کریم نے،
اور امام نے خدا نے خود ارشاد فرمایا، سورہ یاسین کی آیت ہے کہ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ ہم نے ہر شے کا احصاء امام مبین میں کر دیا ہے، ہر شے کو امام مبین میں جمع کر دیا ہے، ہر علم کو امام مبین میں رکھا ہے، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا کے سارے اختیارات دیے اور ساری عزت امام کو عطا فرمائی ہیں اور ساری ذلت ائمہ کے دشمنوں کو عنایت فرمائی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اہل سنت والجماعت کے علماء نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کے اعتبار سے کیا بیان فرمایا۔ حضرت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ابن طلحہ شافعی جو اہل سنت حضرات کے بڑے عالم ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا ہے کہ واقعہ حجاب کے نام سے، کہ جب حضرت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو ولی عہد سلطنت بنا دیا گیا مامون الرشید کی جانب سے، تو آپ اکثر دربار میں جایا کرتے تھے اس کے، اور جانا آنا لگا رہتا تھا، اور لیکن جب آپ جاتے تھے تو آپ امام وقت تھے، آپ حجت خدا تھے، آپ برہان الہی تھے، اور یوں کہا جائے کہ آپ اللہ کی مضبوط رسی تھے، اور جب بھی آپ جاتے تھے دربار میں تو سب لوگ آپ کے رعب و جلال سے، آپ کی ہیبت سے کھڑے ہو جاتے تھے اور آپ کا استقبال فرماتے تھے، آپ کی عزت افزائی فرماتے تھے، اور جب آپ جاتے تھے تو آپ کے لیے دربار کے پردے ہٹائے جاتے تھے۔ انہوں نے واقعہ حجاب نامی ایک واقعہ لکھا ہے کہ جس کے سلسلے میں آپ لکھتے ایک مرتبہ بادشاہ کو امام سے حسد ہوئی اور اپنے خدام سے کہا کہ اب جب امام علی بن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام دربار میں آئیں تو اب ان پردوں کو نہ ہٹانا۔ تو ایک مرتبہ یہ تمام لوگوں میں خبر عام ہو گئی، اور پھر مولا اپنے وقت پر تشریف لائے، اور لانے کے بعد ایک مرتبہ مولا واردی ہونے والے تھے کہ ایک مرتبہ ہوا کے دوش پر پردے اڑنا شروع ہوئے، اور مولا جب اندر تشریف لے گئے تو خود جنہوں نے سوچا تھا کہ نہ پردے ہٹائے جائیں گے نہ ان کی عزت افزائی کے لیے ہم سب کھڑے ہوں گے، لہٰذا سب اپنے جگہوں پر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے استقبال بھی فرمایا، اور پردے اپنے آپ ہوا کے دوش پر اڑنے لگے۔ مولا داخل دربار ہوئے، اس کے بعد اپنا کام جب مکمل کیا مولا دوبارہ جانے لگے تو پھر سب نے دیکھا دربار کے لوگوں نے کہ ایک مرتبہ ہوا کے دوش پر پردوں نے اڑنا شروع کیا اور مولا کو راستہ دیا۔ ایک مرتبہ پھر لوگ مولا کی عزت افزائی میں کھڑے ہوئے، اور جیسے گویا لگ رہا ہو کہ خود لوگوں کو کھڑا کر دیا گیا ہو۔ بس مولا جب چلے گئے تو پتہ چلا کہ امام وقت وہ ہوتا ہے، حجت خدا وہ ہوتا ہے، برہان الہی وہ ہوتا ہے، اللہ کی مضبوط رسی، اور وہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ اور اللہ کی حجت و دلیل کہ جس کے لیے عزتیں دینے والے نہیں فیصلہ کریں گے کہ عزت کون دیتا ہے، ذلت کون دیتا ہے، کیونکہ خدا عزت دینے والا ہے اور خدا ہی ذلت دینے والا ہے۔ لہٰذا پروردگار عالم نے ساری عزتیں انہی کے نام کی ہیں اور ساری ذلتیں ان کے دشمنوں کے نام کی ہیں۔ دشمن دربار میں ذلیل ہوا اور مولا کو کس طرح سے عزت خدا نے عطا فرمائی کہ زمانہ دیکھتا رہ گیا۔ آپ کی خدمت میں ایک واقعہ عرض کروں گا کہ ابن حجر مکی صواعق مؤرخہ میں اس واقعے کو لکھتے ہیں کہ حضرت امام علی بن موسیٰ رضی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہ واقعاً وہ جانشین رسول، وہ رسول اللہ کے جانشین و خلیفہ، وہ ان کے وارث و والی، اور جن کو کہا جائے فرزند رسول کے رسول اللہ کے بیٹے ہونے کا حق رکھتے ہیں تو وہ علی بن موسیٰ رضی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ انہوں نے صواعق مؤرخہ میں ایک واقعے کو نقل فرمایا۔ ابن حجر مکی کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے کہ جس کا نام ہے محمد بن عیسیٰ بن یحییٰ، کہ جو خواب میں دیکھتا ہے کہ ہمارے شہر کی وہ مسجد کہ جہاں حاجی سب جمع ہوتے ہیں اور وہاں سے احرام باندھ کر نکلتے ہیں، اس نے دیکھا کہ وہاں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سرکار ختمی مرتبہ ایک مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے اصحاب ہیں، چاہنے والے آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، آپ کے آگے ایک تشت رکھا ہوا ہے اور تشت کھجوروں سے لبریز ہے، اور کھجوریں بڑی لذیذ اور تازی کھجوریں رکھی ہوئی ہیں۔ ایک مرتبہ کہتا ہے کہ میں آگے بڑھا رسول اللہ کی دستبوسی کرنے کے لیے، انہیں سلام عرض کرنے کے لیے میں آگے بڑھا۔ ایک مرتبہ حضرت نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور کچھ چند کھجوریں اٹھا کر ہمیں دے دیں۔ اب جو میں نے ان کھجوروں کو ان کی تعداد کو گنا تو اس میں 18 کھجوریں تھیں۔ اب میں پریشان ہوا کہ کیا اس کی تعبیر یہ ہو سکتی ہے خواب کی کہ گویا ہماری زندگی کے 18 سال 18 مہینے یا 18 دن رہ گئے۔ ایک مرتبہ کہتا ہے کہ میں اپنے خواب کی تعبیر حاصل کرنے میں الجھا ہوا تھا کہ چند دنوں کے بعد ہمیں خبر ملی کہ حضرت فرزند رسول
علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ میں گھر سے نکلا اور دیکھا کہ مجمع جوق در جوق اسی مسجد کی جانب چلا جا رہا ہے۔ حضرت جب میں وہاں پہنچا تو حضرت وہاں موجود تھے، تشریف فرما تھے، اور مولا جب وہاں پر تشریف فرما تھے تو میں بھی اس مسجد میں حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد میں نے دیکھا کہ اسی طریقے سے جیسے حضرت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے ویسے فرزند رسول علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے، اور اسی انداز سے ان کے پاس اصحاب گھیرے ہوئے ہیں، چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی انداز سے ان کے پاس اس تشت کو دیکھا کہ جو تشت رسول اللہ کے آگے رکھا ہوا تھا، جس میں جو کھجوروں سے لبریز تھا، اور کھجوریں ویسے تازی اور شیریں کھجوریں رکھی ہوئی تھیں۔ ایک مرتبہ میں آگے بڑھا کہ حضرت کی دستبوسی کی جائے، ان کو سلام عرض کیا جائے، کہ ایک مرتبہ مولا نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا اور چند کھجوریں اٹھا کر ہمارے دامن میں ڈالیں، اور جب میں نے ان کھجوروں کو گنا تو وہی 18 تھیں۔ میں نے حضرت سے عرض کیا، حضرت کیا اس سے کچھ زیادہ بھی حاصل ہو سکتی ہیں، اس سے کچھ زیادہ عطا فرما سکتے ہیں؟ ایک مرتبہ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے جد رسول اللہ نے تمہیں خواب میں اس سے زیادہ عطا فرمائی ہوتی تو میں بھی تمہیں اس سے زیادہ دے دیتا۔ بس عزیزان گرامی، غور کرنے کی بات ہے، یہ اہل سنت حضرات واقعہ نقل کر رہے ہیں کہ امام وقت اسے کہتے ہیں، ولی خدا اسے کہتے ہیں، حجت خدا اسے کہتے ہیں۔ یعنی امام وہ ہوتا ہے کہ جس کی سیرت رسول اللہ کی سیرت سے خواب میں بھی جدا نہ ہو، تو زندگی میں کیا الگ ہوگی۔ جو خواب میں امام علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ کی سیرت نہیں چھوڑ سکتے، وہ عام زندگی میں کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ بس عزیزان گرامی، آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام ہی واقعاً سیرت رسول اللہ کا سرچشمہ ہے۔ سیرت رسول اللہ اگر واقعاً کسی میں دیکھی جا سکتی ہے تو وہ امام وقت میں دیکھی جا سکتی ہے، اور واقعاً اگر رسول اللہ کو کوئی والی و وارث ہو سکتا ہے، اگر ان کے علم کا کوئی وارث ہو سکتا ہے، اگر ان کے کسی بھی چیز کا کوئی وارث ہو سکتا ہے، تو وہ صرف امام ہو سکتا ہے کہ جو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے دکھایا۔ تو عزیزان گرامی، اسی طریقے سے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں اور عرض کرنا چاہوں گا، جس کو ابن حجر مکی نے کتاب صواعق مورخہ میں تحریر فرمایا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دربار میں بلایا گیا، اور جب دربار میں بلایا گیا تو اس انداز سے بلایا گیا کہ جادوگر جو ماہرین اس وقت کے تھے وہ آئے ہوئے تھے، اور امام علی ابن موسیٰ رضی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے غرض سے دسترخوان کو بچھا دیا گیا اور غذاؤں کو رکھ دیا گیا، کھانا تناول کرنے کے لیے لوگ بیٹھ گئے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے خادم کے ہمراہ اس دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ ایک مرتبہ بیان کیا جاتا ہے، صواعق مورخہ میں ابن حجر مکی لکھ رہے ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام جب دسترخوان پہ بیٹھ گئے تو ان کی توہین کرنا چاہی گئی جادوگروں کے ذریعے سے، جس سے مامون خوش ہو رہا تھا۔ ایک مرتبہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے ہاتھ کو بڑھایا کہ روٹی کے لقمے کو توڑا جائے اور کھانا تناول کیا جائے، تو ایک مرتبہ آپ کے آگے سے روٹی کو جادو کے ذریعے سے کھینچ لیا گیا۔ بس عزیزان گرامی، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کسے کہتے ہیں، امام وقت کون ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی یہ منظر دیکھا، ایک مرتبہ حضرت نے اپنی نگاہوں کو اٹھایا اور سامنے دیوار کے اوپر ایک قالین تھا جس کے اوپر شعر بنا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے اس شعر کو اشارہ کیا اور کہا کہ دیکھ رہا ہے کہ امام وقت کی توہین ہو رہی ہے اور تو دیکھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ وہ شعر مجسم ہو کر قالین سے نکلا، اور نکلنے کے بعد ایک مرتبہ جادوگروں کو ہضم کر گیا۔ جیسے ہی یہ منظر دیکھا، مامون رشید بے ہوش ہو گیا۔ صواعق مورخہ میں ابن حجر مکی لکھ رہے ہیں کہ بے ہوش ہو گیا، اور جب ہوش سے فاقہ ہوا، جب غش سے فاقہ ہوا، تو ایک مرتبہ کہتا ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے گھبرایا ہوا، پریشان ہوا، پسینے سے شرابور کہ مولا یہ آپ نے کیا کیا؟ یا ابن رسول، آپ ان جادوگروں کو، میں نے بڑی ذمہ داری پہ ان کو بلایا تھا، آپ ان کو واپس کر دیجئے۔ ایک مرتبہ مولا نے فرمایا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے عصا نے ان جادوگروں کو اگر سے واپس کر دیا ہوتا تو یہ بھی واپس کر دیا جاتا، لہٰذا اب یہ جادوگر واپس نہیں ہوں گے۔ تو آپ نے دیکھا امام کسے کہتے ہیں، قرابت دار رسول کون ہیں کہ جن کی محبت کو لازم کیا گیا، کہ جن کے اختیار میں ساری کائنات ہے اور وہ جو چاہیں تسلط رکھتے ہیں دنیا کے اوپر، اور جن کے لیے قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ ہم نے سب کچھ ان کے لیے مسخر کر دیا ہے، لہٰذا اب یہ جو چاہیں، لہٰذا خدا بند کریم
کہ یہ ایسے بندے ہیں کہ جن کو اللہ نے تمام عزتوں کے ساتھ ان کی محبت کو واجب قرار دیا ہے، اور ساری عزتیں ان کے لیے ہیں، ساری ذلتیں ان کے دشمنوں کے لیے ہیں۔ خداوند کریم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم سب ان کی واقعاً سیرت کو سمجھ سکیں، ان کی معرفت حاصل کریں، ان کے ذریعے سے ہم خداوند کریم تک پہنچ سکیں۔ ہم سب کو خداوند کریم توفیق عنایت فرمائے کہ ہم سب واقعاً مولا علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں سرشار ہو سکیں، اور خداوند کریم تمام دوستداران آل محمد جہاں کہیں بھی ان سب کی جان مال و آبرو کی مولا کے صدقے میں حفاظت فرمائے، تمام محرومین کی مغفرت فرمائے۔ ہم سب کو زیارت حضرت علی ابن موسیٰ رضی اللہ عنہ کی توفیق عنایت ہو جائے۔ حضرت بقیت اللہ العظم عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے، اور جب وہ تشریف لائیں تو ہم سب ان کے اعوان و انصار میں شمار ہو جائیں۔ ربنا تقبل منا وانک انت السمیع الدعاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔